آج ہم ایک بہت پرانی لیکن ہمیشہ نئی رہنے والی کہانی کا جائزہ لیں گے۔ یہ کہانی ایک ایسے سوال کے گرد گھومتی ہے جو ہم سب کبھی نہ کبھی خود سے پوچھتے ہیں، کیا ایمانداری واقعی سب سے بڑی دولت ہے؟ تو آئیے اس لکڑہارے کی کہانی کے ذریعے اس بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہانی کا جو مرکزی کردار ہے نا رحیم، وہ ہمیں یہی ایک بنیادی اصول سکھاتا ہے۔ دراصل یہ ایک جملہ ہی اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ جب اس اصول کو عملی زندگی میں آزمایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اب بات تو یہ سننے میں بہت اچھی لگتی ہے، لیکن آج کی دنیا میں جہاں ہر کوئی شارٹ کٹ اور فوری فائدے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کیا یہ بات واقعی سچ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ صرف ایک اچھی پرانی کہاوت ہے، یا اس میں آج بھی کوئی گہری حقیقت چھپی ہے؟ چلیں اس کہانی کو ایک مثال کے طور پر لیتے ہیں اور اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، کہانی کے پہلے حصے میں چلتے ہیں جہاں ہمیں لکڑہارے کی دنیا سے تعارف کرایا جاتا ہے۔ یہاں ہماری ملاقات رحیم اور اس کے بیٹے علی سے ہوتی ہے۔ ان کی دنیا ایسی ہے جہاں جیب میں شاید زیادہ پیسے نہ ہوں، لیکن کردار کی دولت بے شمار ہے۔ کہانی کا آغاز بہت ہی سادہ ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں اور وہاں رہنے والا ایک لکڑہارا رحیم۔ لیکن اس کی ایک خاص بات تھی جس کی وجہ سے سب اسے جانتے تھے، اور وہ تھی اس کی ایمانداری۔ اور یہی ایک خوبی آگے چل کر نہ صرف اس کی بلکہ اس کے پورے خاندان کی قسمت بدلنے والی تھی۔ اچھا، تو اب کہانی ایک بہت اہم موڑ پر آ رہی ہے۔ یہ ہے باپ کا وہ انتخاب جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اسے آپ رحیم کا پہلا اصلی امتحان بھی کہہ سکتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ کیا رحیم اپنے اصولوں پر قائم رہے گا جب وقت مشکل آئے گا؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ اور مسئلہ کیا تھا؟ رحیم کی وہ واحد لوہے کی کلہاڑی جس سے وہ روزی کماتا تھا، وہ ایک گہرے دریا میں جا گری۔ اب دیکھیں، یہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا۔ رحیم کے لیے وہ کلہاڑی صرف ایک اوزار نہیں تھی، وہ اس کے پورے خاندان کے پیٹ پالنے کا ذریعہ تھا۔ اس کے بغیر تو اس کا سب کچھ ہی خطرے میں پڑ گیا تھا۔ تو یہاں آتا ہے امتحان کا لمحہ۔ ایک پری ظاہر ہوتی ہے اور رحیم کے سامنے ایک انتخاب رکھتی ہے۔ ایک طرف ہے لالچ، سونے اور چاندی کی چمکتی ہوئی کلہاڑیاں، اور دوسری طرف ہے سچائی، یعنی اپنی اسی سادہ سی معمولی لوہے کی کلہاڑی کو قبول کرنا۔ رحیم کے کردار کا اصل امتحان بس یہی ایک لمحہ تھا۔ اور رحیم کا جواب سب کچھ بیان کر دیتا ہے۔ اس نے کہا، نہیں مہربان پری، یہ میری نہیں ہے، میری کلہاڑی تو سادہ لوہے کی تھی۔ ذرا سوچیں، اتنے بڑے لالچ کے سامنے بھی وہ اپنی ایمانداری پر قائم رہا۔ اس نے فوری فائدے کو ٹھکرا کر سچ کا ساتھ دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے کہانی کا رخ موڑ دیا۔ اور اس ایمانداری کا انعام کیا ملا؟ فوری اور غیر معمولی۔ پری نے اسے نہ صرف اس کی اپنی لوہے کی کلہاڑی واپس دی، بلکہ سونے اور چاندی والی دونوں کلہاڑیاں بھی انعام میں دے دی، یعنی کل 3 کلہاڑیاں۔ یہ پہلا ثبوت تھا کہ سچائی کی طاقت لالچ سے کہیں کہیں زیادہ ہے۔ اب کہانی آگے بڑھتی ہے، باپ سے بیٹے کی طرف۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ رحیم کی ایمانداری کا سبق اور اس کا انعام کس طرح اگلی نسل یعنی علی کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ ٹائم لائن بہت اچھے سے دکھاتی ہے کہ میراث کا یہ سفر کیسا رہا۔ بچپن میں رحیم نے علی کو سکھایا کہ کردار پیسے سے زیادہ اہم ہے۔ پھر جو انعام ملا تھا اس نے علی کی تعلیم کا خرچ اٹھایا، اور اب نوجوانی میں علی ایک ذہین اور پڑھا لکھا نوجوان بن چکا تھا۔ یعنی ایمانداری کے ایک عمل نے صرف پیسے نہیں دیے بلکہ ایک بہتر مستقبل کی بنیاد رکھی۔ اور پھر علی کا امتحان شروع ہوتا ہے، لیکن اس بار کوئی پری یا جادوئی کلہاڑی نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقی دنیا کا مسئلہ ہے۔ علی کو ایک بیگ ملتا ہے جس میں ڈھیر سارے پیسے اور ضروری کاغذات ہیں۔ اب انتخاب پھر وہی ہے جو اس کے باپ کے سامنے تھا، فوری فائدہ یا ایمانداری۔ اور اسی کشمکش کے لمحے میں اسے اپنے باپ کے الفاظ یاد آ گئے، دولت ختم ہو سکتی ہے لیکن اچھا کردار ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رحیم نے اپنے بیٹے کو صرف دولت نہیں بلکہ اقدار کی میراث دی تھی، اور علی کے فیصلے کی بنیاد بھی باپ کا سکھایا ہوا یہی سبق بنا۔ تو چلے اب ذرا کہانی سے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور اس بات کا تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ جو دولت ہے یہ اصل میں ہے کیا؟ کیا یہ صرف سونا، چاندی یا پیسہ ہے، یا اس کا مطلب کچھ اور، کچھ زیادہ گہرا اور پائیدار ہے؟ یہ ٹیبل اس فرق کو بہت صاف صاف دکھا رہا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہے فوری فائدے جیسے سونے کی کلہاڑی یا ملے ہوئے پیسے، لیکن دوسری طرف ہے وہ دولت جو ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، جو ایمانداری سے ملتی ہے، یعنی بھروسہ، عزت اور نئے مواقع۔ اور سچ پوچھیں تو یہ چیزیں پیسے سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ اور یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ جس تاجر کا وہ بیگ تھا اس نے علی کو پیسوں کا انعام نہیں دیا بلکہ اس نے اعتماد کی بنیاد پر ایک کاروباری شراکت داری کی پیشکش کی۔
علی کی ایمانداری نے اسے ایک وقتی انعام نہیں بلکہ ایک پورا مستقبل کما کر دیا۔ یہ وہ دولت ہے جو وقت کے ساتھ بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ تو اب ہم اپنے تجزیے کے آخری حصے کی طرف آ گئے ہیں۔ آئیے مختصراً دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک انتخاب نے اور اقدار پر قائم رہنے نے ایک ایسی میراث بنائی جو نسلوں تک قائم رہی۔ تو اس پوری کہانی کا نچوڑ کیا ہے؟ ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ایمانداری صرف ایک اخلاقی خوبی نہیں بلکہ یہ اپنے ساتھ ٹھوس فائدے بھی لاتی ہے۔ دوسری یہ کہ اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ اعتماد اور عزت ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک اچھا کردار آپ کے لیے وہ دروازے کھول سکتا ہے جو پیسہ کبھی نہیں کھول سکتا۔ اور آخر میں اگر لمبی اور پائیدار کامیابی چاہیے تو اس کی بنیاد ہمیشہ ایک مضبوط اخلاقیات پر ہی رکھی جاتی ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ آج کی اس بھاگتی دوڑتی دنیا میں جہاں ہر کوئی شارٹ کٹ لینا چاہتا ہے، ایمانداری کا راستہ اپنانے کی اصل قیمت کیا ہے؟ شاید یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمانداری کا راستہ تھوڑا لمبا اور مشکل ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کی منزل کہیں زیادہ